اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور اس محفل کا یہ آخری سوال ہے کہ لڑکیوں کے تعلق سے ایک سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ آج کل اکثر لڑکیاں شادی کرنا نہیں چاہتی ہیں، بغیر شادی کے ہی رہنا پسند کرتی ہیں، اور ان کا اپنا نظریہ یہ ہے کہ شادی کے بعد سسرال میں جا کر ان کی خدمت کرنا یا شوہر کی اطاعت کرنا یہ سب کام ہم سے نہیں ہو سکتا، اور ہم خود پڑھی لکھی ہیں اور ہم اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکتی ہیں اور ہمیں کسی اور پر ڈپینڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس لیے ہم بغیر شادی کے ہی ویسے ہی رہ جانا چاہتی ہیں۔ ایسی بہت ساری لڑکیوں کا آج کل خیال ہوتا ہے، تو اسلام کی نظر میں اس کے بارے میں کیا آپ بتائیں گے؟ سوال کیا جا رہا ہے۔ میں کہوں گا کہ یہ اس طرح کے خیالات جن لڑکیوں کے ذہن میں بھی آتے ہیں، یا جو لوگ بھی اس طرح کے خیالات کو عام کرنا چاہتے ہیں اور لڑکیوں کو شادی سے دور رکھنا چاہتے ہیں، تو یہ سب اپنی جگہ پر بہت بڑے نادان ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اس طرح کر کے یہ فطرت کے خلاف جنگ کا اعلان کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے عورتوں کو بنایا اور عورتوں کے لیے مردوں کو بنایا، تو یہ کیسے اپنے آپ کو یہ سمجھ لیتی ہیں کہ ہمیں مردوں کی کوئی ضرورت نہیں، ہم اپنے پیروں پر خود کھڑی ہو سکتی ہیں، ہمیں کسی اور پر ڈپینڈ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور یہ جو سوال کے اندر جیسے کہ کہا گیا ہے کہ اس طرح کے خیالات رکھنے والیاں یہ سمجھتی ہیں کہ سسرال میں جا کر ہمیں ان کی بھی خدمت کرنا اور شوہر کی خدمت کرنا اور اطاعت کرنا۔ آپ یہ بھول رہی ہیں کہ شوہر کی اطاعت کتنا عظیم عمل ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ جنت کی حقدار ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شوہر کا مقام اور مرتبہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے کہ عورت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ اگر غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کے لیے سجدہ کریں۔ کتنا بڑا مقام ہے۔ تو کوئی بھی عورت جب اس بندھن میں بندھنے کے بعد، زوجیت کے رشتے میں آنے کے بعد اپنے شوہر کی اطاعت کرے گی اور اس کا کہا مانے گی تو وہ خود اس کی نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور پھر جب شادی کیے بغیر عورتیں جو سمجھتی ہیں کہ ہم خود اپنی زندگی گزار لے سکتی ہیں، بہت ساری لڑکیوں کو یہ زعم ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے ماں باپ زندہ ہیں، وہ ہم کو دیکھ بھال ہماری کریں گے۔ کب تک ماں باپ زندہ رہیں گے؟ اور جو لڑکیاں اپنے آپ کو سمجھتی ہیں کہ ہم بھی کماتی ہیں اور ہمیں بھی بالکل آرام سے رہ سکتے ہیں ہمیں بغیر کسی اور کی کمائی کے، تو آپ بھی کب تک کما سکتی ہیں؟ سمجھو کہ آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا اور آپ کمانے کے لائق نہیں رہی تو کون آپ کی دیکھ بھال کرے گا؟ بھائی بہن کب تک آپ کو دیکھیں گے؟ یہ دنیا اچھی طرح سے جانتی ہے کہ کوئی بھی کسی معذور اور کسی مجبور کی مدد کے لیے آگے جلدی نہیں بڑھتا ہے۔ اگر آپ کا اپنا شوہر ہوگا اور آپ کے اپنے بچے ہوں گے تو اب آپ یہ بھی تو سوچیں کہ جس طرح سے آپ اپنے ماں باپ کے بڑھاپے میں آپ سہارا بن کر ان کو بھی سہارا دے رہی ہیں اور اپنا بھی اگر حال سنبھال رہی ہیں، تو آپ جب بڑھاپے کو پہنچیں گی اور بغیر شادی کے آپ رہیں گی، آپ کی کوئی اولاد نہیں، تو پھر کون آپ کا سہارا بنے گا بڑھاپے میں؟ زندگی کتنی لمبی ہے، کیا ہے، کون جانتا ہے؟ اور کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اولاد کو بہت بڑی نعمت قرار دیا، اور صحیح معنوں میں جب ایک ماں اپنی اولاد کی اسلامی اصولوں پر تربیت کر کے ان کو نیک اور متقی بنا دے گی تو وہ بچے جتنا عمل کریں گے، جتنی اچھائیاں کریں گے، ماں کو برابر اس کی تربیت کرنے کی وجہ سے بچوں کے عمل کا اجر بھی برابر اس کو ملتا رہے گا۔ تو ذرا سوچئے کہ شادی کیے بغیر
اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں سے اپنے آپ کو محروم کر کے، اولاد کی نعمت سے اور اولاد کی نیکیوں کا عمل، جو بھی وہ نیک عمل کریں گے اس کے اجر سے اپنے آپ کو محروم کرنے کا آپ کا یہ فیصلہ کس حد تک صحیح ہو سکتا ہے؟ تو یہ سب اس طرح کے خیالات شیطانی خیالات ہوتے ہیں جی، ورنہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بھی، مرد بھی بنایا، عورت بھی بنایا، تو یہ ایک دوسرے کی ضرورتیں ہیں جی۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ یہ اللہ تعالیٰ ہم کو بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی قدرت اور اس کے علم کی یہ نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے کہ مرد کے لیے عورت کی ضرورت ہے، عورت کے لیے مرد کی ضرورت ہے، تو اسی لیے یہ جوڑا اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی ہم کو بتا رہے ہیں کہ یہ اس لیے بنایا تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ بن سکو۔ تو جو عورتیں بالکل شادی سے دور اور یہ سمجھ کر کہ مجھے شوہر کی اطاعت نہیں کرنا ہے، بیڑیوں میں نہیں بندھنا ہے، تو اس طرح کے خیالات کے ساتھ اگر آپ زندگی گزاریں گی تو کب تک سکون اور اطمینان آپ کو نصیب ہو سکتا ہے؟ اور یہ کیوں فرض کیا جائے کہ ہم جہاں جائیں گے وہاں ہم کو بالکل سسرال کی خدمت ہی کرنا پڑے گا، شوہر کی بالکل کہ لونڈی بن کر رہنا پڑے گا؟ یہ آپ کا تصور شیطان آپ کے ذہن میں ڈال رہا ہے۔ ورنہ ایسا بھی ممکن ہے کہ آپ جس گھر میں جائیں وہاں آپ کے لیے ہر طرح کی سہولت میسر ہو اور آپ کو کمانے کے لیے باہر نکلنے کی بھی کوئی ضرورت نہ ہو، اور آپ کا پورا وقت بچ جاتا ہو اور آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار سکتی ہوں کہ جتنا قرآن پڑھ سکتی ہیں، جتنی ذکر و اذکار میں بیٹھنے کا وقت ملے آپ کو، یا پھر اور نماز نفل کیا کیا نہیں کر سکتی ہیں۔ جب آپ اس کام سے کہ آپ کو اپنے پیٹ پالنے کے لیے خود ہی باہر نکلنا ہے، کام کرنا ہے، تو ایسی سب کیا ہے جھنجھٹوں سے اپنے آپ کو بچا کر اگر شوہر کے سائے میں آپ زندگی گزاریں گی تو پتہ نہیں کتنا آپ کو کیا کیا نعمتیں ملیں گی اور کیا کیا اس پر اجر و ثواب آپ کو ملے گا۔ ولو بالفرض، کسی گھر میں آپ ایسی جگہ چلی گئی، آپ کی شادی ایسی ہوئی جہاں شوہر بھی آپ کو آپ کے اپنے پسند کا نہیں ملا، یا اس کی بہت زیادہ مشکلات کا اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے ازدواجی زندگی میں، اگر اس پر بھی آپ صبر کریں گی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مجھے صبر سے کام لینا ہے، تو انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ صبر کرنے والوں کو اللہ رب العالمین بے حساب اجر سے نوازیں گے۔ تو بہرحال یہ غلط فیصلہ اور نادانی پر مبنی فیصلہ ہے کہ کوئی عورت یہ سوچ لے کہ مجھے شادی کبھی نہیں کرنا ہے اور مجھے اپنی جگہ پر اپنے آپ میں رہنا ہے، میں خود پڑھی لکھی ہوں اور میرے اپنے پاس ہنر ہے، میں کما سکتی ہوں، میں فلاں کر سکتی ہوں، مجھے خود کر لینا ہے، تو یہ بالکل غلط بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ میں نے جیسا کہ کہا کہ یہ فطرت کے خلاف جنگ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے جب بنایا ہی ہے عورتوں کو مرد کے لیے اور مرد کو عورت کے لیے، تو یہ ایک دوسرے کی اپنی خواہشیں بالکل کیا ہے ضرورتیں پوری کرنی ہیں۔ ذرا سوچیں آپ کہ اگر آپ کی والدہ نے بھی ایسا ہی سوچا ہو تو آپ کا وجود ہوتا؟ جی، آپ کی ماں بھی اگر یہی سوچتی کہ مجھے خود اپنے آپ میں رہ جانا ہے، مجھے شادی نہیں کرنا ہے، تو پھر ایسی صورت میں آپ کا وجود خود نہیں ہوتا۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی اپنی سنت ہے، اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے آباد کیا ہے۔ اب اس طرح کے خیالات رکھنے والے جتنے بھی پیدا ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی اس سنت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ قیامت کی صبح تک جتنے انسان وجود میں آنے ہیں وہ آتے رہیں گے اور اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی، کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ تو بہرحال اس طرح کے بہت سارے جو غلط خیالات اور نادانی پر مبنی اور جہالت پر مبنی خیالات ہوتے ہیں، ان سب کو جھٹک کر جو صحیح رہنمائی ہمارا دین ہمیں کرتا ہے اس کی طرف ہم کو لوٹ کر آنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے خیالات رکھنے والی سبھی بہنوں کو اللہ تعالیٰ نیک ہدایت دے اور اسلام کی صحیح تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی اللہ تعالیٰ سب کو توفیق نصیب فرمائے۔
تو یہ آج کے سوالات تھے جن کے جوابات میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اسی طرح سے دین کی باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی اللہ تعالیٰ سب کو توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔